اور یہ جب بیٹھتا تھا تو ہم دیکھ کے کہتے تھے کہ مفتی حنیف قریشی جیسا مفتی کوئی نہیں. جب یہ اہل سنت میں تھا، جب اس نے رافض کی تھالیاں چاٹنا شروع کی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے بھونکا، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، اور بھونکتا بھونکتا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے تک آ گیا. ہم نے جب یہ اس کی حرکات دیکھی تو پتہ چلا کہ مال ایران اور عراق کا ہے، جس کی وجہ سے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بونگتا ہے. اور جب یہ بونگتا بونگتا اس وقت تک آیا تو عوام الناس جو اہل سنت تھے اس سے نفرت پیدا ہوگی ان کے دلوں میں. تو جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں میرے خلاف نفرت پیدا ہو گئی ہے تو اس نے نیا ڈوگ رچایا کہ جہلم کی زمین میں جا کر مرزا محمد علی مرزا اس کے خلاف کہتا جی میں تجھ سے مناظرہ کروں گا، اگر تو ہے مناظر جوگا تو آ جا. تو اس کے بعد جب وہ نہ آیا تو کہتا جی میں فاتح جہلم ہوں، میں مناظر اسلام ہوں. اور لوگ جو بے وقوف تھے اس کے گلے میں ہار پہنانے لگے. میں نے کہتا ہوں کہ اگر تو اتنا بڑا مناظر ہے تو ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب کے شاگرد راحت نعمانی ان کے بارگاہ میں آئے جو انہوں نے تم سے چیلنج کیا ہے صراط مستقیم میں. اگر تو اتنی پاور رکھتا ہے، اگر تو واقعی مفتی ہے تو آ صراط مستقیم میں بیٹھ. تو جب تو مناظرہ کرے گا تو اگر تو جیتے گا تو جو تجھ سے خلاف کرتے ہیں، تجھ سے اختلاف کرتے ہیں اور ہم تجھے کہتے ہیں کہ تو حق پر نہیں ہے، تو ہم ہی کہیں گے کہ مفتی حنیف قریشی حق پر ہے اور جو جلالی ہے یہ حق پر نہیں. اگر تو آئے گا نہیں تو پتہ کیسے لگے گا؟ جب تجھے ذات نعمانی زیدہ مجدو نے چیلنج کیا تو تو نے نیا ڈوگ رچایا. تو نے ماضی میں بھی یہی کیا کہ جب ڈاکٹر صاحب جیل میں موجود تھے تو نے کہا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے مناظرہ کروں گا. جب تو اس کام سے جب ڈاکٹر صاحب جیل سے باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں مناظرے والے، تو تیری وہاں بھی ہوا نکل گئی. جب اب ڈاکٹر صاحب زیر علاج ہیں تو نے اب پھر کہا کہ میں ان کے شاگردوں سے مناظرہ نہیں کروں گا، میں مناظرہ کروں گا تو ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی زیدہ مجدو سے کروں گا. میں تجھے کہنا چاہتا ہوں کہ تیری فلمیں بہت ہو چکی، اب تجھے یہی جواب ہے کہ تجھے ہم یہی پیغام دیں گے کہ تو اگر اہل سنت ہے، اگر تو بد عقیدہ نہیں تو صراط مستقیم آ. اور پچھلے دنوں میں ہمارے بھائی انہوں نے کہا جی میں 5 لاکھ انعام دوں گا. میں کہتا ہوں میں تجھے 10 لاکھ دوں گا. اور اس کے علاوہ بڑے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تجھے اتنے کروڑ دیں گے، اتنے ارب دیں گے، جتنا ہم دے سکتے ہیں ہم اتنا اعلان کرتے ہیں. میں تجھے کہنا چاہتا ہوں اگر تیری میں اتنی ہمت ہے تو آ اور 10 لاکھ انعام بھی پا. مفتی حنیف قریشی صاحب تم کبھی بھی نہیں آ سکتے، قیامت آ سکتی ہے تو صراط مستقیم کی زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ صراط مستقیم میں وہ آتا ہے جس کا عقیدہ صاف ہے اور جو جنتی ہے، جو ڈاکٹر صاحب سے محبت کرنے والا ہے، جو پکا سنی ہے. تو روافض کے ساتھ ملا ہوا ہے اور تو رافضی ہے، اور جو تجھ سے ملے گا وہ بھی بدبخت ہے، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ بھی بدبخت ہے. اور ہم اس کو بڑی بات تو نہیں کرتے، کئیوں کے دل دکھیں گے، لیکن ہم چھوٹا سا لفظ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے بڑا لعنتی نہیں جو تجھ سے محبت کرے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے، ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب سے محبت کر لو، ان کا پیغام اپنے پاس رکھ لو، ان سے محبت کرو، آج وقت ہے. میں اپنی گفتگو یہ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ حق والوں کے ساتھ ہو جو. اعلیٰ حضرت تھے حق والے، آگے اعلیٰ حضرت کا پیغام لے کر آئے ڈاکٹر محمد آصف اشرف جلالی صاحب، اور ان کے آگے شاگرد ہیں. ان بدبختوں سے بچیے جو انجینئر سے